رات کی گہری خاموشی میں مکہ کی تپتی ریت پر ایک سیاہ فام غلام گر رہا ہے۔ اس کے سینے پر بھاری پتھر رکھا ہے اور اوپر کھڑے ظالم لوگ چیخ رہے ہیں، بلال، ہماری دین کی طرف واپس آ جا۔ لیکن وہ شخص جس کا جسم لہو میں بھیگا ہوا ہے صرف ایک جملہ دہراتا ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اب بتا تیرا خدا کون ہے بلال؟ اللہ ایک ہے اور محمد میرے نبی ہے اور اسلام میرا دین ہے۔ یہ لے، جب تک تو نہیں مانے گا، یہ لے، تجھے جب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تو مر نہیں جاتا یا نہیں چھوڑتا محمد کا ساتھ اور عبادت کرتا اللہ تعالی کی۔ وہ ایک ہے، وہ ایک ہے۔ یہ الفاظ عرب کے سب سے ظالم سردار کو جلا دیتے ہیں، اور آنے والے وقت میں یہی غلام اسلام کی تاریخ کا سب سے روشن ستارہ بن جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، ایک غلام، ایک سیاہ فام شخص، ایک غیر اہم انسان اچانک امت کا سب سے عظیم موزن کیسے بنا؟ اور اس کے اندر وہ کون سی روحانی آگ تھی جس نے اسے ظلم کے نیچے پسنے نہیں دیا بلکہ پہاڑوں سے بھی مضبوط بنا دیا؟ آج ہم حضرت بلال حبشی کی وہ کہانی جانیں گے جو صرف تاریخ نہیں، ایمان کی حرارت ہے۔ حضرت بلال حبشی اسلام کے پہلے مؤذن، نبی کریم کے قریب ترین ساتھیوں میں سے ایک، اور وہ شخصیت جنہوں نے ایمان کی خاطر ہر ممکن اذیت برداشت کی۔ ان کی زندگی صرف ایک سیرت نہیں، یہ صبر کی تفسیر ہے، توکل کا نمونہ ہے اور اللہ کی محبت کی حقیقی تصویر ہے۔ اسلامی تاریخ میں بلال کا مقام بہت منفرد ہے کیونکہ انہوں نے اسلام کو صرف قبول نہیں کیا بلکہ اس کے لیے اپنا جسم، اپنا لہو، اپنا وقت، سب کچھ قربان کر دیا۔ غلامی سے ایمان تک مکہ کے ایک مشہور گھرانے میں ایک حبشی غلام خرید کر لایا جاتا ہے۔ اس غلام کا نام تھا بلال بن رباح۔ وہ قبیلہ بنی جمح کے سردار امیہ بن خلف کی ملکیت تھا، ایک سنگ دل، بے رحم اور اسلام کے بدترین دشمنوں میں سے ایک۔ بلال اپنے مالک کے ظلم، عرب کے رنگ و نسل کے تعصب اور غلامی کی بے بسی میں بند تھے، لیکن ان کے دل میں ایک شعلہ تھا، حق کی تلاش کا شعلہ۔ ایک دن بلال نے رسول اللہ کو کعبہ کے پاس نماز ادا کرتے دیکھا۔ وہ لمحہ ان کی زندگی بدل دینے والا لمحہ تھا۔ وہ آواز، وہ نور، وہ کلمات، انہوں نے جیسے کسی سوئے ہوئے دل کو جگا دیا۔ بلال نے چپکے سے اسلام قبول کر لیا اور یہی فیصلہ ان کی آزمائشوں کا آغاز بن گیا۔ جب قریش کو پتا چلا کہ بلال مسلمان ہو چکے تو وہ آگ بگولا ہو گئے، خاص طور پر امیہ بن خلف۔ وہ بلال کو مکہ کی ریگستانی گرمی میں لے جاتا، انہیں ننگی ریت پر لٹاتا، ان کے جسم پر بڑا پتھر رکھتا اور کہتا، بلال، محمد کے دین سے واپس آ جاؤ۔ لیکن اس سیاہ فام غلام کے ہونٹوں پر صرف ایک لفظ رہتا، یہ الفاظ اس کے جسم سے زیادہ اس کے دل سے نکلتے تھے۔ ظالموں نے مارا، جلایا، زنجیروں سے باندھا، پیروں میں رسی ڈال کر گلیوں میں گھسیٹا، لیکن بلال کا ایمان نہیں ٹوٹا۔ مکہ کی گرم ریت پر گرتا ہر آنسو اسلام کی تاریخ کا مقدس ترین قطرہ بن گیا۔ حضرت ابو بکر کی آمد ایک دن جب امیہ بلال کو سخت ترین سزا دے رہا تھا، لوگوں کی بھیڑ تھی اور بلال بار بار پکار رہے تھے، احد، احد۔ اسی دوران سیدنا ابو بکر صدیق وہاں سے گزرے۔ انہوں نے بلال کے جسم پر جلتے ہوئے نشانات دیکھے، زنجیریں، رسی، خون، لیکن ان کی آنکھوں میں صرف ایک چیز دکھائی دی، ایمان کی چمک۔ ابو بکر آگے بڑھے اور امیہ سے کہا، امیہ، بلال کو مجھے بیچ دو۔ امیہ نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، میں اسے اتنی مہنگی